السلام عليكم ورحمة الله. للمسجد كويت طريق وين؟ من هناك ها؟ شكرا لك بارك الله فيك حياك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیا جی چکن. یہ ہے مسجد کویت اور اس میں دیکھیں آپ صفیں سیدھی نہیں لگی ہوئی. قبلہ رخ حج کے قافلے ابھی بھی مینا میں آ رہے ہیں اور مینا کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں 5 نمازیں یہ پڑھنا ہوتی ہیں. مینا میں جگہ کم ہوتی ہے لہذا صرف یہ اتنی جگہ یہاں پہ اویلیبل ہے. اور حج کے دوران ہمت پتہ کب بڑھتی ہے؟ جب آپ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں. تو یہ اب مینا کے آپ خیمے دیکھیے, یہاں پہ سارے حاجی ماشاءاللہ سے آئے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں آلریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو بالآخر حج کا سفر باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے. آج 8 ذی الحجہ ہے اور ہم جا رہے ہیں مینا کی طرف. ہمارے حاجی 2 قافلوں پہ مشتمل ہیں. ایک قافلے کی بس آ چکی ہے اور ہماری بس جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں آنے والی ہے. احرام پہن لیا ہے, نیت ابھی نہیں کی. ابھی ہم نے سوچا کہ وقت بچانا ہے تو ابھی جائیں گے مسجد اور مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کر لیں گے اور اللہ کی حضور دعا کریں گے کہ اللہ صحیح سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جب بس آ جائے گی تو نیت کر کے بس میں بیٹھ جائیں گے. تو یہ پورا سفر آپ کو دکھاتے رہیں گے. حج کا طریقہ کار کیا ہے وہ ایک ترتیب سے لے کے ہم چلتے رہیں گے. یہ مینا ہے, عرفات ہے, مزدلفہ ہے, رمی ہے, پھر اس کے بعد قربانی ہے, بال کٹوانا, طواف زیارہ, سب کچھ وہ انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. ابھی یہ ایک مسجد ہے ہماری رہائش کے بالکل پاس, تو اس مسجد میں ابھی 2 رکعت نفل ساتھی ادا کرنے کے لیے آئے ہم بھی ان کے ساتھ. جب بھی کسی کانفرنس یا ادارے کے اندر جانے کے لیے یہ کارڈ اس طرح کا پہننا پڑتا تھا نا, بہت مشکل لگتا تھا, مجھے کوفت ہوتی تھی. لیکن یہ زندگی کا پہلا کارڈ ہے جس کو پہنتے ہوئے انتظار تھا کہ کب یہ آئے گا اور کب پہنیں گے. یہ کارڈ ہمیں نسک کارڈ مل چکے ہیں, اس کے علاوہ بینڈ بھی ملے جو ہاتھوں پہ پہنے ہیں. تو یہ دل کر رہا ہے کہ کبھی بندہ اتارے ہی نہیں. اور میں نے پچھلے سال جو میرے دوست حج پہ آئے تھے ان کے جب یہ کارڈ دیکھے تھے نا تو اس وقت دل کو بڑا کچھ ہوا تھا. میں نے ان کے ساتھ آنا تھا لیکن میں آ نہیں سکا. اب الحمدللہ تیاری پوری ہو چکی ہے, اپنی وردی میں آ چکے ہیں, یعنی احرام ہے اور سارے کاغذات پورے ہیں. بس انتظار ہے بس کا. ایک گروپ کی بس آ چکی ہے, دوسرے کی بس آنے والی ہے اور ہم چلتے ہیں. ہمارے حاجی صاحبان بھی ماشاءاللہ سے ادھر تیار ہو رہے ہیں اور یہ سب تیار ہیں ماشاءاللہ. حج میں کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے ساتھ سامان کم رکھیں. میرے ساتھ یہ 2 بیگ ہیں صرف. ایک کے اندر موبائل چارجر اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی, ٹوتھ پک وغیرہ, اور دوسرے کے اندر ایک احرام ایکسٹرا ہے, ایک سوٹ ہے, اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا جوتی رکھی ہے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے, اور ایک چھتری ہے امبریلا. تو یہ اس کے اندر, اور باقی یہ 2 چیزیں ہیں جن کا وزن بمشکل میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ملا کے 2.5 کلو ہوگا, صرف 2.5 یا 3 کلو. جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا تو یہاں سے ایک لقمہ آیا بیچ میں. کیا لقمہ تھا یعقوب, آپ بتاؤ. میں نے کہا یہ بھی تو بتاؤ میرے بیگ میں اپنا سامان رکھو. یار صرف ایک چٹائی جو ہے, چٹائی اس کے بیگ میں رکھی ہے, باقی سارا سامان ادھر ہی ہے. لیکن یہ دونوں بڑے حیرت سے مجھے دیکھی جا رہے تھے کہ یہ کیا بولے جا رہا ہے کہ اپنی چٹائی کا تو ذکر نہیں. خیر چٹائی یعقوب کے بیگ میں ہے, باقی سب یہی ہے بھائی سامان کم سے کم. تو فائنلی میسج آ گیا گروپ میں کہ بس آپ لوگوں کی آ چکی ہے اور آپ لوگ نیچے آ جائیے. ہم بڑے پکے ہیں جی, فوراً سے آ رہے ہیں. بھائی صاحب بہت فکر کر رہے ہیں, پہلے ایک بس بھیجی اور اب دوسری بس جو ہے یہ تیار ہے, حاجی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. 2 بسیں آ گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حاجی جو ہیں ان 2 بسوں میں جائیں گے. پہلے ایک پہ ٹریول کرتے رہے, اب 2 بسوں کے اندر. تو فائنلی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. الحمدللہ حج کی نیت کر لی. اللہم لبیک حجا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو فیلنگز ہیں ابھی, یہ جیسے جیسے مشاعر کی طرف بڑھتے رہیں گے یہ بھی بڑھتی رہیں گی. الحمدللہ تمام حاجی بس میں آ چکے ہیں اور اب ہمارا قافلہ رواں دواں ہے. عزیزیہ سے ہمارا قافلہ چل پڑا ہے اور ابھی بہت ساری بسیں آپ دیکھیں کہ جا رہی ہیں مینا کی جانب, اور ان میں سے زیادہ تر تو کل رات کو ہی جا چکی ہیں لیکن آج ظہر تک پہنچنا وہاں ضروری ہے. تو یہ تقریباً 2, 3, 4 بجے تک وہاں پہنچیں گے. ابھی ویسے تو یہاں جو مینا ہے تقریباً 2 کلومیٹر ہے صرف عزیزیہ ہمارے ہوٹل سے, لیکن رش ہوگا. اب دیکھیں ہمیں وہاں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے.
अभी यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितनी बसें खड़ी हैं। इन तमाम बसों ने हुज्जाज को लेके मिना पहुँचना है। इसीलिए जब ये हज तसरीह के साथ बात की जाती है ना, वो इसलिए ज़रूरी होता है कि ये बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है तमाम हाजियों को उनके मकाम तक पहुँचाना। ये देखें ना जगह जगह खड़ा, ये मरूर वाले हैं, ये खिदमत में मामूर हैं, ये ट्रैफिक सिस्टम यूँ ही चलता रहे इसके लिए ड्यूटी ये पूरे मक्का में दे रहे हैं। मक्का से बाहर चेक पोस्टों पे भी, वो आगे देखिए दौरियात वालों की गाड़ी है, तो जगह जगह ये खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि सहूलत से ये तमाम ऑपरेशन चलता रहे और हुज्जाज कराम अपने वक्त पे अपनी अपनी जगहों पे पहुँचे। नफ़क आ गई आगे, इससे हम उस तरफ जाएंगे। ये कुछ हाजी पैदल भी जा रहे हैं यहाँ से माशाअल्लाह। ये मिना की तरफ सारे रवा दवा हैं और वहाँ पे तो क्या भीड़ है, ये देखिए माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। पैदल जाने वालों के लिए पुलिस वाले खड़े हैं, रज़ाकार भी हैं और ये सारे हाजी यहाँ से अभी नफ़क से गुज़र के आगे जाएंगे मिना। और शायद यहाँ पे इनको बसें देंगे, इनको खड़ा किया हुआ है तो आगे वो बसें हैं ये वाली ग्रीन कलर की, तो इनको शायद यहाँ पे बसें देंगे और बसों के ज़रिए इनको आगे मुंतकिल किया जाएगा। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। ये हम उस नफ़क से दूसरी जानिब निकल आए हैं और मिना के माशाअल्लाह नज़ारे शुरू हो गए। ये देखिए जल्दी पहुंच गए यार यहाँ तक। तो आगे देखिए हमारा खैमा किस तरफ है और वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है। तो हाजी छतरी लाजमी साथ लेके आए, ये लाजमी है छतरी लाना। ये मिना के खैमे नज़र आना शुरू हो गए जी माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, और बिल्कुल कंट्रोल्ड है। ये कल रात से इसीलिए शुरू करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बसें जाती जाएं, रश ना हो। ये इस तरफ देखिए जी माशाअल्लाह, ये मिना की वादी, हाजियों का सबसे ज़्यादा वक्त यहीं पे गुज़रता है इस वादी के अंदर। माशाअल्लाह तुम्हें मुबारक अल्लाह के मेहमानों। दुनिया की खुशकिस्मत तरीन इंसान इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। हज शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने हम पे भी फ़ज़ल किया, अल्लाह आप पे भी फ़ज़ल करें। आप तमाम देखने वाले भी अगले साल हज पे हाज़िर हों, अल्लाह से दुआ है और ये पूरे हज में जारी रहेगी। आप ऐसे जिन जिन अहबाब ने दुआ के लिए कहा उन तमाम के लिए दुआ करते रहेंगे। और ये देखिए माशाअल्लाह मिना, वादी मिना, जहाँ इसके मुतालिक कई बातें हैं करने को, हम बस अपने खैमे में पहुँचे फिर करेंगे। ये देखिए माशाअल्लाह ज़ियारतों पे जब आता है ना बंदा यहाँ पे, तो ये सारे रास्ते बंद होते हैं ज़्यादातर, तो अब तो हर तरफ ओपन है। आपको ये सारे रास्ते भी दिखा रहे हैं इंशाअल्लाह, ताकि जब आप आएँ तो आप इन रास्तों से ज़रा आगाह रहें। वो हाजी साहिबान गुज़र रहे हैं और शुरता जो है रोक रहा है बस को। हर जगह खादमीन, शुरते, रज़ाकार मौजूद हैं। ये देखें अब ये कहेंगे कि आप जाएं, ठीक है माशाअल्लाह। ये हाजी साहिबान ना उनके लिए इन्होंने रोक दिया। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, छतरियाँ लटका रखी हैं, बहुत गर्मी है, सारा दिन ये इधर ही खड़े रहेंगे धूप के अंदर माशाअल्लाह। यार ये बड़ा इम्प्रेसिव है, मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अहसन तरीके से चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हमें कुछ 3 घंटे लग जाएँ खैमे तक पहुँचते हुए और बड़ा रश होगा, लेकिन बड़े अच्छे से भाई हर एक चीज़ यहाँ पे चल रही है। दुकानें भी हैं यहाँ पे, अगर कुछ ख़रीदना हो आप ख़रीद सकते हैं। ये हैं वो हुज्जाज जिनकी बाकायदा तरबियत करके भेजा जाता है। देखिए आप इनको ज़रा माशाअल्लाह पूरे कितार में चल रहे हैं यहाँ तक। बस में सवार होने से पहले हमें ये टेंट कार्ड दिए गए हैं और हमारी कंपनी नेम है रवाफ मिना लिखिदमातुल हुज्जाज और मरकज़ सर्विस सेंटर नंबर 5। तो ये हम इसके ज़रिए अपना खैमा तलाश करेंगे। अगरचे हमारे साथ मुआविनीन मौजूद हैं कंपनी की जानिब से, ये भाई साहब हिंदी उर्दू ज़बान भी बोलते हैं, तो ये भी मदद करेंगे। और ये कार्ड है, यहाँ से हम अपने खैमे तक पहुँचेंगे। अब रश बढ़ गया जी माशाअल्लाह से, यहाँ पे हुज्जाज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये अपने पहुँचेंगे खैमा में और तब तक ज़ोहर का वक्त भी हो जाएगा, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे ये सब। माशाअल्लाह जी ये पहला काफ़िला देखा है जो अपने खैमे तक पहुँच गया। यहाँ पे खिदमत गुजारी है, देखें ये लोग खड़े हुए मावनीन हैं, जैकेट्स पहन रखी हैं इन्होंने स्पेशल, और ये ब्लैक वर्दी में हैं और ये वाले। तो इन्होंने बताया कि आपका खैमा ये है। तो ये एक पूरा काफ़िला जो देखिए
یہ اب اپنے خیمے میں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے سہولت ہوگی بھائی جلدی سے پہنچ گئے، ورنہ دن جو ہے وہ کافی گرم ہے، حجاج کو پسینے آ رہے ہیں اور اسی کے اوپر فیصلے ہوں گے یہاں پہ۔ یہ جو مشقت حجاج اٹھاتے ہیں نا، اسی پہ تو یہاں جو مانگو ملتا ہے، فوراً سے ملتا ہے الحمدللہ۔ حجاج کے لیے جو کھانا بننا ہے اس کی سبزیاں آ رہی ہیں۔ یہ آگے جناب ہمارا رواف مینا خدمات الحاج مرکز 5۔ ہوٹل سے جب یہ بس چلی تھی نا، تو اس کے دروازے پہ یہ دیکھیے اسٹیکر انہوں نے لگا دیا تھا کہ یہ کسی اور حاجی کو اندر نہ بٹھا سکیں، یہ بڑا مطلب سختی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے اسٹیکر لگا ہوا ہے، یہ دروازے کے اوپر ہے، یہ اسٹیکر اب یہاں پہ مکتب والے اتاریں گے اور اس کے بعد حاجی نیچے اتریں گے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی غیر قانونی لوگ اس بس میں سوار نہ ہوں۔ یہ دیکھیے یہ بھائی صاحب نے اتارا، یہ دیکھیے انہوں نے اتارا ہے، تو اب دروازہ کھلے گا۔ یہاں معاملین نے چیک کر لیا اور کہا کہ یہی آپ کا خیمہ ہوگا ادھر ہی۔ تو یہ اب مینا کے آپ خیمے دیکھیے، یہاں پہ سارے حاجی ماشاءاللہ سے آئے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں آلریڈی۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ کون سے۔ یہ اس طرف کہہ رہے ہیں؟ دو طرف بھائی صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس طرف آپ کا ہے۔ اب یہاں پہ جگہ ہے، ہاں اچھا۔ اب یہاں پہ سین یہ ہے کہ یہاں جو حاجی موجود ہیں یہ ان کا نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہیں، تو اب یہ ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے خیمے میں جائیں۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ حاجی بات مانتے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو جتنے بھی ہیں الباسط یہ دیکھیے، لیکن یہ والے سارے الباسط کے نہیں ہیں۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ کون بات مانتا ہے کون کیسے، کیونکہ سارے بس جس کو جو جگہ ملتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لے کے جا رہے ہیں، آ جائیں، وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ ماجد والے آئیے جناب، آپ کا ماجد ہے، ماجد والے آ جائیے، ہمت کریں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ جناب سین یہ ہے کہ جو آلریڈی قافلے والے بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارا معلم جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ الباسط والے میں بٹھا گیا۔ اب ان کا جو گروپ والا ہے وہ آئے گا اور ان کو الماجد میں لے کے جائیں گے، جو ان کے کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو حاجیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا خیمہ کس کا ہے، یہ یہاں پہ جو منتظمین ہوتے ہیں نا، یہ ان کا کام ہوتا ہے اور وہی ڈیل کرتے ہیں اس کو۔ آخرکار کوئی آدھے گھنٹے کے آرگومنٹس کے بعد وہ جو صاحبان ادھر تھے ان کے لیے کوئی اور جگہ ارینج کی اور الحمدللہ ان کو وہاں منتقل کیا اور ہمیں یہ جگہ مل گئی۔ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ خیمہ بڑا ہے، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، تو اس طرف خواتین ٹھہریں گی یہاں پہ اور بیچ میں پردہ لگے گا۔ اور یہاں پہ جب آئے تو بتایا گیا کہ ہر بیڈ کے ساتھ ایک انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہے امبریلا، تو یہ امبریلا ہمارے پاس آلریڈی بھی ہے، یہ کسی حاجی کا اکرام کر دیں گے جس کے پاس نہیں ہوگی۔ مینا میں جگہ کم ہوتی ہے، لہذا صرف یہ اتنی جگہ یہاں پہ اویلیبل ہے، اور یہ تھوڑی سی جگہ میں میرا خیال ہے کہ کم از کم 50 سے زیادہ افراد یہیں ٹھہریں گے، کیونکہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب حاجی مینا میں ٹھہرتے ہیں۔ اس طرف خواتین ٹھہریں گی، اس لیے یہ پردے کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ والا ٹینٹ مردوں کا ہے، تو وہ والا پردہ اتار کے انہوں نے یہاں لگا دیا ہے تاکہ خواتین وہاں ٹھہر سکیں، اور ان کے لیے وہ راستہ ہوگا وہ یہاں سے اور ہم یہاں سے۔ تو گزارا کرنا پڑتا ہے بھائی، کیونکہ حج کے مخصوص ایام ہے، جگہ اتنی ہوتی ہے، حجاج ماشاءاللہ سے لاکھوں میں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوش ہو گئے سارے ہمارے حجاج، جگہ مل گئی ماشاءاللہ۔ مبارک ہو آپ سب کو، الحمدللہ الحمدللہ۔ حج کے لیے نا بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہے، گرمی ہوگی، جگہ کم ہوگی، کیسے کر پائیں گے، بس ملے گی نہیں ملے گی، سب ہوتا ہے، لیکن حج کے دوران ہمت پتہ کب بڑھتی ہے؟ جب آپ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے بزرگ جو ہیں حج کران کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کو تھوڑا سا راشا سا بھی مجھے لگتا ہے، بوڑھے ہیں لیکن ان کی ہمت دیکھیے، پسینے میں شرابور ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی حج کریں گے۔ جب یہ ہوں گے نا ساتھ، تو یہ ہم جیسوں کو بڑی ہمت دیں گے کہ الحمدللہ حج کوئی مشکل نہیں، کہیں کوئی دقت نہیں، سکون ہی سکون۔ یار یہ والے بھائی صاحب جو ہیں نا ماشاءاللہ خدمت والے، بہت محنت کر رہے ہیں، یہ پسینے سے شرابور ہیں، پسینہ جو ہے ان کا بہہ رہا ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ داڑھی ساری گیلی ہے، پانی ٹپک رہا ہے پسینے کی صورت، اور یہ یہاں پہ نا ہمارے خیمے ارینج کرنے میں ماشاءاللہ بہت مدد کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جمعہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، خواہش تو یہ تھی کہ مسجد الخیف جائیں گے، لیکن وہ یہاں سے دور ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے، تو قریب ہی
मस्जिद कोयत है यहाँ पे, तो उधर जा रहे हैं। थके हुए थे साथी, लेकिन फिर हिम्मत की और कहा कि नहीं यार चलते हैं, जुमा नमाज उधर ही पढ़ते हैं, मस्जिद की ज़ियारत भी कर लेंगे। अब यहाँ पे पानी पीने के लिए रुके, चले। यहाँ पे ये फ़ारसी ज़बान के अंदर लिखा गया है, और ये इसलिए क्योंकि इस दफ़ा ईरानी हाजी भी आए हैं माशाल्लाह से। कितने सालों के बाद ईरान के हुज्जाज डायरेक्टली सऊदी अरब आए हैं माशाल्लाह तबारक। अल्लाह करे हर साल आते रहें। और ये जितने भी हुज्जाज इस वक्त हैं, मुझे लगता है कि ये सारे जुमा नमाज के लिए मस्जिद कुवैत की जानिब जा रहे हैं। हुज्जाज के काफ़िले अभी भी मिना में आ रहे हैं, और मिना के अंदर जैसा कि आप जानते हैं 5 नमाज़ें ये पढ़ना होती हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और अगले दिन फ़जर की नमाज़। और फ़जर के बाद हाजी रवाना हो जाते हैं अरफात के लिए। आइए जी आइए। मस्जिद जाने वाले सारे हाजी बेचारे गलत डायरेक्शन पे आगे से बंद है, तो मेरे ख्याल हमें ये रोड पे चलते हुए जाना है। इनसे पूछ लेते हैं। सलाम अलैकुम लिल मस्जिद कुवैत, मस्जिद कुवैत तरीक वين मस्जिद कुवैत? अच्छा तय्यब शुक्र लक। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। लिल मस्जिद कुवैत तरीक वين? من هنا का शुक्र लक, बारकल्लाह फीक, हयाक इंशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। माशाअल्लाह जी, हाजियों पे पानी डाल रहे, शुक्र लक, हयाक, थैंक यू। वादी मिना की फ़जीलत के मुतालिक मैं पढ़ रहा था, तो पता चला कि इस वादी को बहुत फ़जीलत हासिल है कई हवालों से, जिसमें सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कि मस्जिदुल खैफ, जहाँ पे 70 अंबिया ने नमाज़ पढ़ी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा वहीं पे आपने इरशाद फरमाया। इसके अलावा वो पहाड़ भी इधर है, जबले सबीर आई थिंक उसका नाम है, जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से। और इसके अलावा कई तारीख़ी मकामात हैं, और हाजी सबसे ज़्यादा हज के दौरान इसी मिना के अंदर ठहरते हैं। तो ये मिना जो अभी टेंटों का या खैमों का शहर का मंज़र पेश कर रहा है, और अगले कल का दिन नहीं लेकिन उसके बाद भी 2 दिन हाजी 3 दिन यहाँ पे क़याम करेंगे। अभी मस्जिद कुवैत जा रहे हैं जुमा नमाज अदायगी के लिए, हुज्जाज वो देखें वहाँ से भी आ रहे हैं। ये हम मस्जिद में पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मस्जिद कुवैत, और इसमें देखें आप सफ़ें सीधी नहीं लगी हुई, किबला रुख हो के ना। मस्जिद बनी एक शक्ल की है, लेकिन किबला रुख होने की वजह से सफ़ें इसके अंदर टेढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है हिम्मत कर ली साथियों ने, और सारे यहाँ पे आ गए जुमा की नमाज के लिए, वरना गर्मी इतनी शदीद थी। ये तकरीबन 2 किलोमीटर रास्ता बन गया, और इसमें पैदल चल के आने में बड़ी हिम्मत चाहिए। याकूब इधर आ जाओ। माशाअल्लाह, ये हुज्जाज जो हैं ज़ोहर की नमाज अदा करके निकल रहे हैं। adalah merupakan amalan sunnah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis beliau menyebutkan मीना में आने से पहले हमने हज के अमाल मसाइल पे खूब मुज़ाकरे किए, और याकूब ने दूसरे दोस्तों ने बातें शेयर की कि हज पे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ये इल्म नहीं था कि यहाँ पे जुमा की नमाज़ नहीं होगी। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, और मीना में आए हैं 8 ज़ुल्हिज, और जुमा नमाज़ पढ़ने गए थे, लेकिन ज़ुहर की नमाज़ कसर करके पढ़ी। तो फिर जब सलाम फेरते ही मसला चेक किया, तो पता चला कि चारों आइमा के नज़दीक यहाँ जुमा पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मिना में आबादी नहीं है। हाजी सिर्फ 5 दिन यहाँ पे क़याम करते हैं, और ज़ुहर की नमाज़ और वो भी कसर करके। शायद जो इमाम साहब हैं वो भी मुसाफिर ही की दर्जे में आते हैं, अगर वो मक्का से हैं तब भी। तो इसीलिए इमाम साहब ने 2 रकत ज़ुहर की नमाज़ अदा की, और जुमा की नमाज़ यहाँ पढ़ना वो चारों आइमा के नज़दीक जायज़ नहीं है। वापसी के लिए हमने रास्ता बदला है, तो ये इस पुल से जा रहे हैं अपने खैमे की जानिब। और ये मनाजिर देखिए, ये यहाँ पे मिना ख़त्म हो जाता है, और ये दूसरी जानिब ये है असल मिना। माशाअल्लाह, ये देखिए ज़रा जनाब, ये सारा खैमा बस्ती, मिना की खैमा बस्ती। लाखों इंसान यहाँ इस वक्त मौजूद हैं माशाअल्लाह। शिफ्ट तब्दील हो गई है, नए लोग आए हैं, नए ऑफिसर, नए काम करने वाले।
تو یہاں پہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے اب ڈیوٹی انجام دینی ہے اور حجاج کے قافلوں کو رواں دواں رکھنا ہے۔ سڑکیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی کوئی آیا ہی نہیں ہے، لیکن بھائی صاحب گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے حجاج کرام آرام فرما رہے ہیں، اور مینا کے دن یعنی مینا کے قیام میں آرام ہی کرنا چاہیے، نمازیں پڑھیں اور آرام کریں۔ ہمارے اگر علم میں ہوتا کہ جمعہ نماز نہیں پڑھنی تو ہم اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھتے۔ چلیں یہ بھی ایک مسجد کا، ہاں جی کیا فیصلہ کیا بتائیے؟ باقی نمازیں اسی مسجد میں پڑھیں۔ ہاں باقی نمازیں اسی مسجد میں، کیونکہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا اپنا ہی ایک لطف اور عبادت میں مزہ ہے، تو ہم مسجد میں باقی تمام نمازیں ادا کریں گے، جو کہ اچھا ہوا۔ یہاں تھوڑی سی محنت کر کے گئے تو اللہ نے ایک راستہ دکھا دیا کہ نمازیں یہاں آ کے پڑھو، بڑا پرلطف ماحول ہوگا۔ مینا میں حجاج کرام کا حج سیزن میں پہلا کھانا آ چکا ہے ہمارے کیمپ میں۔ کمپنی نے ابھی کھانا بھیجا ہے جس کے اندر پھل ہے، یہ خبز اور سالن ہوگا اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی۔ تو سفرے لگا لیے ہم سب نے، ابھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور کھانا کھائیں گے دوپہر کا۔ بسم اللہ۔ کھانے میں یہاں پہ آیا جی چکن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیا جی چکن، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ڈالیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب یہ حاجیوں کی خدمت کرنے لگے ہیں جی، کھانا ڈال کے دیں گے بھائی ابھی ان ڈسپوزیبل پلیٹس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیں جی اب کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ حج کا پہلا کھانا ہمارا مینا ٹینٹ میں، بسم اللہ۔ سالن بہت ٹیسٹی بنا ہوا ہے یار، اور ہمارا انہوں نے ذائقہ ذہن میں رکھتے ہوئے نا اس میں اسپائس مرچ تھوڑی تیز رکھی ہوئی ہے، جس طرح کا ہم پاکستانی پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ واہ واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔